اس طرح باقی بھی بہت سے پروونسز ہیں جن کو نہیں دیے گئے. میں بالکل اگری کرتی ہوں, لیکن کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب آپ الگ ہو جائیں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا, نہیں ایک چیز ہے کہ حقوق ایک الگ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, نیشنل آئیڈینٹی ایک الگ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ پاکستان کی شہری ہے, آپ پاکستان کی شہری ہوتے ہوئے آپ بھی ایک شناختی کارڈ رکھتی ہے. آپ کے پاس کون سا پاسپورٹ؟ میرے پاس بھی پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, پاسپورٹ بھی پاکستان کا ہے. تو میں اور کس کا میں پاسپورٹ لے لوں؟ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا جو وہ پاکستانی لوگ ایسا نہیں ہے. پارٹ اینڈ پارسل آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. زبانی باتیں کرنے سے نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب یہ زبانی جو ہے آپ کہیں گے یہ بھی ہے وہ بھی, ادھر سے آپ چاہتے ہیں کہ انگرینڈ ان دا کانسٹیٹیوشن اب ہونا چاہیے, اور اس کے لیے بالکل صحیح, آئی ایگری ود دیٹ. لیکن اس کے لیے ایک چیز یہ ہے نا, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں, یہ لمبی بات میں جو پھرا کے کرتا ہوں تو آپ سمجھتے ہوں گی کہ جناب یہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے بھی اس معیار پر لانا پڑے گا جس معیار پر کم از کم آپ نے 47 میں آزاد کشمیر لے کے گئے ہیں. آج تو چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, پھر یہ بات ہوگی. ورنہ کیا ہوگا, پاکستان کے ایگزیکٹو آرڈر وہاں سے پریزیڈنٹ مشرف صاحب یا پرائم منسٹر جو بھی ہوگا, گیلانی صاحب ایگزیکٹو آرڈر پاس کر کے گلگت بلتستان کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اندر لا سکیں گے؟ ایسا ہے؟ آپ بتائیے نا, مجھے تو نہیں پتا ہے نا, ایسا نہیں کر سکتے. پھر تو سری نگر بھی آئے گا, پھر تو مظفر آباد سب کل اپنا حصہ بنا کر فارغ ہو جائے. پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ 60 سال سے کس بات کی انتظار ہو رہی ہے؟ جب آپ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نا, اس بات کی انتظار کیوں ویٹ کر رہی ہے پاکستان کی مختلف حکومتیں؟ یہ تو وہ کشمیر لینے کے, یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک اخلاقی وہ بنایا تھا, مورل سٹینڈ پوائنٹ, کہ ہم نے دنیا کو بتانا تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ہم بھی اس کو ضم کر لیتے اپنے میں, لیکن جب تک یو این کے کہے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اس کو ہم ضم نہیں کریں گے. اس کے نتیجے میں ان کا جو کانسٹیٹیوشن سے جو حصہ نہیں جڑ سکا, اس کی وجہ سے ان کو بہت سارے حقوق نہیں ملے. یہ صرف گلوری شیئر کرنے کی بات نہیں ہے, اگر جب آپ ایک فیملی کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ مزری بھی شیئر کرتے ہیں, تکلیفیں بھی شیئر کرتے ہیں, سارا وہ, تو یو بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف ون باڈی. وہ یہ نہیں بنے. اس 60 سالوں میں وہاں سے بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں کہ جی آپ ہمیں ہمارا اسٹیٹس ڈیفائن کریں, آر وی پارٹ آف پاکستان اور ناٹ. اچھا, جب ناٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں وہ یو وانٹ ٹو پارٹ اوے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ مطلب اتنی میں نے کوئی پرزوش آواز وہاں سے اٹھتی ہوئی نہیں سنائی دی مجھے. پھر انہوں نے دھماکہ نہیں کیا. نہیں, 60 سال نہیں, وہ تو بہت اچھا بیا, لائک آئی سیڈ دے آر ویری پیس لونگ, ویری ہارڈ ورکنگ پیپل فرام بلتستان اینڈ گلگت. تو یہی کی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب شمالی علاقہ جات کا نام لے کر جو ہے گلگت بلتستان کو بھی ٹیررزم کا ایک حصہ بنا رہے ہیں میڈیا والے اور دوسرے لوگ. حالانکہ گلگت بلتستان میں ٹیررزم کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے. ایک چیز یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر ٹیررزم پھیلانے کے بعد ہی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے؟ کیا اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا؟ پرامن طریقے سے نہیں ہو سکتا. اسی چیز کی ایکسٹینشن آف این آرگومنٹ ہے ایسٹ پاکستان آپ سے کیوں علیحدہ ہوا؟ بالکل, ایسٹ پاکستان کیوں ہوا؟ یہ جو وزیرستان اور بنا اور باقی جگہوں پہ ہو رہی ہے یہ چیزیں, یہ through acts of terrorism ہو رہی ہے, drawing attention, calling attention to those areas. اس نام کی بھی ایک علیحدہ نام ہم دینا بھی اس لیے چاہتے ہیں, یہ نام علیحدہ اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ اب شمالی علاقہ جات کہیں گے تو فوکس ہوتا ہے گلگت بلتستان, ٹھیک ہے. اب شمالی علاقہ جات اسلام آباد میں بیٹھ کر مری سے اوپر کا علاقہ پورا شمالی علاقہ ہے, پھر یہاں کراچی میں بیٹھ کر حیدرآباد سے اوپر کا علاقہ پورا شمالی علاقہ ہے. اب بالاورستان لفظ بھی ہم نے تجویز کیا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ نہیں, یہ زیادہ, یہ ہائی لینڈ اپر لینڈ, اپر کنٹری. دیکھو ہم اس کا میننگ اپر کنٹری ہوتا ہے. اب ایک چیز کو دیکھیں, یہ پاکستان کے ساتھ کتنا ریلیٹڈ نام ہے, ٹھیک ہے. لوور کنٹری, اپر کنٹری, بالا اور پائن کا تصور. بلاورستان کی کوئی تاریخ ہے, کوئی بالکل تاریخ ہے, ایگزیکٹلی. یہ جو ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہاں پر 2-3 بڑی قومیں آباد ہیں. سب سے پہلے غالباً حضرت عیسیٰ یا اس سے اوپر یا اسی ایرا میں وہاں جو حکومت تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, 2000 سال پہلے وہاں پر جو 2000 سال تو 2000 سال پہلے جو حکومت تھی وہ برشال تھی. برشال بلتستان سے چترال تک تھی اور وہاں برش کی زبان بولی جاتی تھی. پھر کیا ہوا, انڈو ایرینز جو ہے یہ لوگ انڈس ویلی سے آئے تو وہ علاقہ دردستان کہلانے لگا. یہاں ہندوستان دراؤٹ تھا, وہ درد, یہ ہسٹری میں نہیں جائیں گے چونکہ ایک لمبی بحث ہے. اس زمانے میں وہاں ہندو مت آیا, چونکہ برشال کے زمانے میں وہاں کی مذہب زرتشت تھی, سینٹرل ایشیا اور ایران کی مذاہب تھی, ٹھیک. اب تیسرے نمبر پر چونکہ سکردو کو مرکز مان کے لداخ اور بلتستان پر مشتمل گریٹ بلور کی حکومت بنی تو وہ گلگت اور چترال تک ایکسٹینڈ ہوئی. تو وہ بلورستان کا زمانہ, یہ 5ویں صدی سے 8ویں صدی تک ایگزیکٹ
ये हुकूमत रही है। अब बलोर के दो वजूहात है, एक तो सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया के लोगों ने बालावर आसानी से नहीं बोल सकते हैं, उसको बलोर बना दिया है। ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोग आसानी से नहीं बोल सकते हैं, सही, क्योंकि ये खिते बाला दुनिया का है और साउथ एशिया का है। एक तरफ तिब्बत है, दूसरी तरफ पामीर है, दोनों रूप ऑफ द वर्ल्ड्स है। बीच में K2 है, नंगा पर्वत है, कराकोरम, हिंदुकुश और हिमालय का संगम है। तो ये एक ऊंचा इलाका है। इस हिसाब से बाला में रहने वाले बालावर कौम का वतन बालावरिस्तान ये है, ठीक। तो अब दूसरा, बल्तियों को हमारे चाइनीज और हम शिना बोलने वाले और दूसरे लोग पलो कहते हैं, क्योंकि अरबी बोलने वालों ने पे को बलो बोला है, तो इसी तरह बलोर कहा होगा। तो अब खाली बल्ती वाला बलोर के बजाय बाला वाला बलोर, क्योंकि हमारी पूरी कौमियत को जो है वो नुमाइंदगी करता है, इसलिए हमने बालावरिस्तान को तजवीज़ किया है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बालावरिस्तान लफ्ज़ से ही एलर्जिक है कि ये कोई मुल्क की बात करते हैं, वो भाई हमारी पहचान है। मैं कुछ कहूँ इस पे, ये कि आबिद साहब आप अग्री करेंगे बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, आई विल कम बैक टू यू, कि हर मुल्क के